بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اہلیان کھیوا اور بالخصوص میرے حضور غریب نواز دیو خدام درویش اور غلام جنہوں نے آج یہ خوبصورت شیخ الاسلام کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، ہزارہا بلکہ بے حد مبارکاں دے مستحق ہیں کہ آج انہوں نے تاریخ دی انتہائی بے مثالی کانفرنس منعقد کیتی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مبارکباد پیش کردہ کہ انہاں دی محنت اور کاوش رنگ لے آئی اور آج جمع غفیر اے ٹھاٹھا ماردہ سمندر عوام دا اور اے پیر سیال دے غلام اتنی تعداد وچ جڑے آج اس کانفرنس وچ موجود ہیں، تاریخ دی شاید سب تو وڈی کانفرنس ہے جڑی کہ آج کھیوے وچ منعقد ہوئی ہوئی نے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں مبارک وچ عرض کرنا چاہنا، جاگ کے اتنا سونا مکھڑا میرے پیر سیال تو ہوئے مڑ خاموشی چشتیاں دے واسطے خود ایک سوال ہی نے۔ آج تے زبان بے ساختہ سبحان اللہ دے نعرے لاوے، اکھ میرے مرشد دے چہرے وال ہوئے اور زبان تے میرے مرشد دے رب دا نام ہوئے آج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر کھیوا لکھ مبارکہ ہونی، تیری دھرتی تے لجپال آ گئے۔ آج ڈھلے ہو، چاس نہیں امدی پئی۔ شہر کھیوا لکھ مبارکہ ہونی، تیری دھرتی تے لجپال آ گئے۔ ونڈن فیض کمردہ ساڑے وچ، اے کمر دے سونے لال آ گئے۔ ونڈن فیض کمردہ ساڑے وچ، اے کمر دے سونے لال آ گئے۔ میرے پیر دے کرم دی حد کائی نہیں، اتھے سید کرن سوال آ گئے۔ ساڑے طاہر شاہ آج بھاگ جا کے بن کرم آج پیر سیال آ گئے۔ قیامت تک میرے مصطفیٰ دی ناموس دی حفاظت وچ سر کٹاون والے وچ میرے صدیق دا جملہ سب تو اچھا ہے۔ میرے صدیق نے فرمایا کہ ساڑیاں عزتاں نو اگر بگاڑا دے
گھرو دریک تے لے جاویں سانو منظور ہے، پر مصطفیٰ دا دشمن زندہ رہے سانو منظور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساڑی عورتاں ساڑی عزتاں اگر بگاڑ آ کے دھری کے لئی جاویں سانو منظور ہے، لیکن سب تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مسلمان نال جنگ کرنی ہے۔ اس نے میرے مصطفیٰ دی پگڑی تے ختم نبوت دی پگڑی تے حملہ کیتا ہے۔ اے تاریخ دعوت عظیمت چل دی سیدنا بلال حضور کریم آقا دے غلامن ریت تے لیٹے ہوئے، انگاریاں تے پہنے، سینے تے پتھر ہے، ڈنڈا لے کے آدمی کھڑا ہے، کہہ رہا بلال مصطفیٰ دی غلامی چھوڑ دے، دولت بھی دسائیں، پیسہ بھی دسائیں، خوبصورت لڑکی بھی دسائیں، تو فقط زبان چوا کہ میں مصطفیٰ دا نوکر نہیں۔ تو بلال نے فرمایا جان جا سکتی ہے، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، پر مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلے وچوں نہیں لے سکتا۔ اللہ واہ واہ، اے جرت دی مثال چل دی جناب بلال تو کمال ہے، سبحان اللہ۔ حضور دی آل وچ آ جانے کربلا دا میدان ہے، میدان کربلا ہے، 3 دن دی پیاس ہے، آل رسول میرے مصطفیٰ دا خون، حسین ابن علی کھڑن، سب کچھ لٹایا جا رہا ہے، سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہجے بھی آکھیا جا رہا ہے حسین یزید دی بیعت کر لو ہر شے بچ جاسی۔ تو میرے امام عالی مقام نے فرمایا کہ حسین دا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، پر پلیت دی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا جا سکتا۔ کیوں؟ حق کے اے یزید دی بیعت نہیں، واہ واہ، کربلا وچ حسین پاک دی یزید نال بیعت کوئی حکومت دی گل نہیں، بلکہ رب محمد دی قسم مصطفیٰ دی ناموس دی گل ہے، میرے مصطفیٰ دی عزت دی گل ہے۔ اور شیطان دا نمائندہ اے رحمان دا نمائندہ، رحمان دا نمائندہ شیطان دے نمائندے تے ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حسین دست چھڑیا کہ میں بیعت نہ کرسا، اول محمد علی اصغر اکبر تے قربان کر سکتا، مصطفیٰ دی ناموس واسطے اپنی جان دے سکتا، پر یزید ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا۔ اے تاریخ چل دی اے جرت دی تاریخ رقم ہوندی گئی۔ کربلا تو چل دی حضرت امام احمد بن حنبل نہ میں نالواں، وقت انتہائی کم ہے، پھر اجمیر دے ٹبے تے بیٹھے تیرے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ادھے رحمان دی نمائندگی کر رہے ہیں، پرتھوی راج شیطان دی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ازل تو حق نے ہمیشہ فتح یاب ہونا ہے۔ قیامت تک یزید بھی مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، پرتھوی راج چوہان مٹ گیا، صدیق آج بھی زندہ ہے، بلال آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، خواجہ معین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اے حق ہے، سبحان اللہ، اے تاریخ جرت اور غیرت دی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دی ناموس نو بچاون دی چل دی 14ویں صدی آ گئی، 14ویں صدی دا سورج طلوع ہویا، بندے ماترم کتاب دا نام ہے، شنکر داس دی کتاب ہے، ہندو رائٹر ہے، انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا ہے، سانو ڈر پیدا ہو گیا کہ مندران دیا گھنٹیاں اے ختم ہو جاونیاں تے لا الہ الا اللہ دی آواز بلند ہونی ہے۔ اللہ اکبر، اسی ڈر گئے، انگریز نال مل کے مشورہ کیتا کہ مسلمانہ دے وچ کوئی فتنہ پیدا کریے، ورنہ مندران دیا گھنٹیاں بند ہو جاونیاں، مندرہ وچ بھی اذان نہ سن۔ انگریز نے اور شیطان نے اس دھرتی تے قادیان وچوں ایک کمینہ اور ملعون کتا شخص جدنا قادیانی ہے انہوں چنیا، اتنے انگریز نے شیطان دی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانی نو چنیا، اتنے مدینے والے نے رحمان دی نمائندگی کرنے واسطے سیال شریف دی دھرتے تے خواجہ شمس الدین نو چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان دا نمائندہ قادیانی آیا، اس نے آتے دعوے نبوت کیتا، ادھے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نال بوٹا لایا، سیال شریف دی دھرتی تے میرے خواجہ شمس الدین دا سورج طلوع ہویا، میرے پیر سیال نے ریت نبھائی، اجمیر دی جیت، صدیق اکبر دی ریت، حضرت بلال دی ریت، جناب حسین دی ریت نبھیندے ہوئے اپنے آستانے تے بیٹھ کے آپ نے رد کیتا، اے رحمانی نمائندہ ادھے شیطانی نمائندہ، اور فیصلہ بھی ہمیشہ رحمان دے بتے جتنے ہوندے شیطان دے بندے ہار جاون ہوندے۔
میرے حضور پیر سیال نے محنت کی تھی، آپ نے مجاہد پیدا کیتے جنہوں نے اس شیطانی ایجنڈے نو، اس شیطان دے ایجنٹ نو، اس انگریز دے بوٹے نو ختم کیتا۔ انہوں نے سب تو وڈا نا پیر مہر علی شاہ آئے۔ اگر مہر علی شاہ صاحب دی تاریخ پڑھی جاوے، جس دے نوکر نے اتنا کام کیتا او دے مرشد دا کی مقام ہوئے گا؟ لاجپال لاجپال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جلدی اے ریت میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز تک آ گئی۔ میرے حضور پیر سیال غریب نواز، حضور شیخ الاسلام دا دور آیا، آپ نے اپنے وڈکیاں دی ریت نبھائی۔ جس قادیانی مسئلے نو میرے حضور اعلیٰ غریب نواز نے شروع کیتا 70 دی دہائی وچ، میرے شیخ الاسلام نے اسمبلی دے وچ آپ نے قادیانیاں نو کافر قرار دیوا کے پوری دنیا وچ پاکستان واحد ملک ہے جتھے قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا۔ آج دے دور دے وچ مڑ شیطان دا کتا بھونکیا، میرے مصطفیٰ دی ناموس تے گل کیتی، شیطان دا کتا اتو بھونکیا ہے تو میرے مصطفیٰ دا شیر نے للکاریا کہ یاد رکھو اگر حضور دی ختم نبوت گل کر سو، اسی نبی دے نوکر آئیں، مصطفیٰ دے غلام آئیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پر مصطفیٰ دی ناموس تے کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ دا شیر جس تم للکار ماری نا، ہر چیز چپ ہو گئی، بیان واپس آ گیا۔ اتمانو دیوبندی دی گل یاد آندی پئی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فوت ہو گیا، اس وقت ہو سا کہ میں سمجھیا کہ شاید ختم نبوت دا کام بند ہو گیا ہے، لیکن آدن جو میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین دا چہرہ ویکھیا، دیوبندی کا لکھتا پیا، آدھے من یقین ہو گیا کوئی زمانے تو ٹر جاوے تے جاوے پیا، پر جب تک پیر سیال دا روزہ زمین تے ہے، مصطفیٰ دی ناموس تے کوئی اکھ میلی کر کے ویکھ ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے اللہ پاک میرے پیر سیال نے آباد و شاد فرمایا، آپ نے آدھو پانا آباد و شاد۔ جناب صاحبزادہ سید محمد طاہر عمر چشتی حمیدی انتہائی جذبات نال بھرپور جنہیں دنیا میں آتے ہی اذان سننے کو مل جائے، جنہیں دنیا میں آتے ہی اذان سننے کو مل جائے، انہیں پھر مندروں کی گھنٹیاں اچھی نہیں لگتی، انہیں پھر مندروں کی گھنٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ اور قبلہ شاہ جی، جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی، انہیں پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی۔ حضور دی اجازت نال میں چاہنا کہ انتظامیہ اگر اس سائیڈ دیاں کناتاں اتار دے وے تے جڑے دوست دور کھڑے وہ بھی زیارت تو فیض یاب ہو جا منتے، جڑے اندر حضور دے غلام بیٹھیں اے ہوا ٹھنڈی گزرے گی، وینٹیلیشن ہوئے گی تے آسانی پیدا ہوئے گی۔ گنج بخشیں عورتاں والی سائیڈ والی کنات اے نہیں کھولنی تے باقی کناتاں جڑیاں او مہربانی کر کے اتار سکتے ہیں دوست۔ لیڈیز والی سائیڈ وال، عورتاں والی سائیڈ وال پردے واسطے جڑی کنات لگی ہوئی ہے، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام غلامان پیر سیال لجپال غریب نواز کی خدمت میں اپنے آپ سب کے شیخ کریم کی زیارت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فوراً اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو اللہ رب العزت نے کائنات ارضی و سماوی کی ان تمام عظمتوں سے، ان تمام رفعتوں سے، ان تمام شانوں سے اس اعلیٰ انداز کے ساتھ نوازا ہے کہ عام بندوں کی تو بات ہی کوئی نہیں کی جا سکتی، صف انبیاء میں اور رسولوں کی صف میں بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی اعزازات میں، ان خصوصی اکرامات میں ایک خاص اعزاز جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ میں اس حوالے سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہت زیادہ تفصیل میں ہرگز نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کی توجہ کے لیے چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا اور آپ کو دعوت فکر اور دعوت مطالعہ دوں گا کہ حضور سیدی و مرشدی پیر سیال لجپال غریب نواز کے نگاہ فیض و کرم سے آپ حضرات کو چاہیے کہ ان پہلوؤں پر دیکھیں، غور کریں اور اپنے ایمان اور یقین کو حضور پیر سیال لجپال کے صدقے سے اور آپ کی نسبت کے کرم سے مزید زیادہ مضبوط فرمائیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین ہونے کا لقب استعمال کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تاجدار ختم نبوت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی اس سے مراد کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب اور معنی، یعنی خاتم النبیین کا مطلب اور معنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار، امت مسلمہ کے تمام زعماء، صلحاء، علماء، محدثین، مفسرین اور تمام شیوخ نے اس کا ترجمہ اور تشریح کیا بیان کی ہے؟ وہ سادے لفظوں میں صرف ایک بات ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو اللہ رب العزت نے اپنے آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، جس سلسلے کے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم بھی کر دیا ہے، مکمل بھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام لوگوں کے لیے اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نبوت کی کوئی صورت کسی بھی طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تصور ختم اور مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد نبوت کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دوسری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس کی تشریح اور توضیح کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 50 سے زائد آیتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 سے زائد احادیث طیبہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے خود اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان بھی فرمایا ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مکمل تشریح اور توضیح فرما دی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ایک مومن نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کے کسی سلسلے کا یا کسی اور چیز کا تصور بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، کفر سمجھتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے خلاف بغاوت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سے لے کر عہد صحابہ میں، عہد اہل بیت اطہار میں، عہد تابعین میں، عہد تبع تابعین میں، عہد ائمہ مجتہدین میں، عہد ائمہ فقہا میں اور 1450 سال میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے زعماء نے، حضور کے صحابہ اہل بیت اطہار نے، جیسا آپ نے سماعت فرمایا جناب صدیق اکبر سے لے کر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اور بالکل بجا فرمایا۔ آج کے اس عذر حاضر میں اس عقیدے کے خلاف جو بات اٹھائی گئی، جو کچھ کرنے کی کوشش گئی، میرے اور آپ کے شیخ کریم نے جس انداز کے ساتھ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مختصرہ اور جامع ارشاد فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کریم نے، میرے اور آپ کے شیخ کریم نے آج کے اس عصر حاضر میں دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت جس کی حفاظت کا صحرا ابتداً ابو بکر کے سر سجتا ہے، آج 1450 سال کے بعد وہ قمر کے لال جناب حمید رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ ان کے سر سجتا ہے، اور قیامت تک دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے متوالے اور پیر سیال لجپال کے غلام عقیدہ ختم نبوت کے لیے کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات، سبحان اللہ، اس عقیدے کے خلاف جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی صورت میں خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ پاک میں مسیلمہ کذاب سے لے کر اس عصر حاضر میں قریب تر دور میں مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی تک